بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق مسائل کے شرعی اسلوب میں آج ہم بیان کریں گے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب، جو انہوں نے اپنا فقہی مذہب مرتب کرتے ہوئے جس کو اپنایا اور جس کی تعلیم دی۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک کتاب و سنت کی حجیت مطلق ہے، ہر ایک کے ہاں مطلق ہے، اور نص کے ہوتے ہوئے کسی کے قول کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ تعبیر کو قابل قبول ہی نہیں، قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتے جب نص موجود ہو۔ لیس لأحد مع اللہ ورسولہ الکلام، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی موجودگی میں کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو حاتم الرازی مصادر شریعت اور ماخذ علم کی اس ترتیب کو بیان کرتے ہیں۔ ابن جوزی نے بیان کیا اعلام الموقعین دوسری جلد صفحہ 229 میں، العلم عندنا ما کان عن اللہ تعالی من کتاب ناطق ناسخ غیر منسوخ، ہمارے نزدیک علم وہ ہے جو اللہ کی غیر منسوخ کتاب ناطق سے ثابت ہو، یعنی جو اب کوئی منسوخ ہونے والی نہیں، وہ ناطق ہے، وہ آ چکی ہے۔ وما صحت بہ الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد علم وہ ہے جو صحیح طور پر رسول اللہ سے صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے، وہ اخبار جو رسول اللہ سے صحت سے ثابت ہوں اور جو جن میں تعارض نہ ہو، مما لا معارض لہ، ان میں کوئی تعارض نہ ہو، یہ دو حصے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جو اہل علم صحابہ سے متفقہ طور پہ ثابت ہو جائے، یہ تیسرا درجہ احکام کے ثبوت کا۔ پہلا درجہ کتاب غیر منسوخ یعنی قرآن، دوسرا درجہ احادیث رسول وہ جو غیر متعارضہ ہیں، جن میں تعارض نہیں پایا جاتا، تیسرا درجہ وہ جو اہل علم صحابہ سے متفقہ طور پہ بغیر اختلاف کے روایت ہوا، اور اگر ان کا اختلاف ہو تو ان کے مجموعی اختلاف سے باہر نہ نکلا جائے، ان اختلافات میں سے جس کی رائے راجح معلوم ہو وہ رائے اٹھا لی جائے۔ اگر کوئی اس مسئلہ سے بھی واضح نہ ہو تو پھر تابعین کے ذریعے سے جانا جائے، اور اگر ان سے بھی ثابت نہ ہو تو ان کے اتباع ائمہ کرام سے کی جائے، یعنی ان کی رائے لے کر اتباع التابعین کی بھی رائے لی جائے، اور پھر اس پر اپنی رائے بھی وضع کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہاں تک آپ اس اسلوب کے پابند ہیں امام مالک کے ہاں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ غور کیجئے، امام مالک، امام احمد بن حنبل بھی دوسرے یا تیسرے درجے پر جا کے اجتہاد کی طرف پلٹ آتے ہیں، امام شافعی بھی بالکل اسی طرح چلتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی، امام مالک بھی اسی طرح چلتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل بنیادی طور پہ چونکہ آپ کا ذوق محدثانہ تھا، حدیث کی طرف تھی، تو محدثانہ ذوق بھی تھا اور فقیہ تو تھے، فقیہانہ ذوق بھی تھا۔ تو ظاہر ہے انسان میں جب یہ دو خصوصیات ہوتی ہیں تو کوئی خصوصیت غالب کوئی مغلوب، سمجھے؟ تو امام اعظم کی ذات میں بے شک وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، مگر جو فقہی اپروچ تھی وہ غالب تھی طبیعت پر، مزاج پر۔ اسی طرح امام مالک علیہ رحمہ کی جو محدثانہ اپروچ تھی وہ غالب تھی طبیعت پر، فقیہ بھی تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں اہل حدیث جو ہوتے ہیں، محدثین فقہاء ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو ترتیب دیتے ہیں، قرآن لیا، پھر سنت لی، پھر اجماعی قول صحابہ لیا، پھر مختلفی اقوال صحابہ لیا، پھر تابعین لیا، پھر اتباع التابعین تک لیا۔ اہل نقل کا یہ ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں امام ابن جوزی کہ اہل علم اور ائمہ کرام کا مذکورہ بالا طریق بیان کرنے کے بعد ابن قیم نے آگے لکھا جعل اقوال الصحابۃ بمنزلۃ، اقوال صحابہ اور دیگر ائمہ کے اقوال تیمم کے مقام پر رکھا جائے گا۔ یعنی اب بڑی زبردست مثال دی ہے، بمنزلۃ تیمم، کیونکہ تیمم کی طرف آپ تب جاتے ہیں جب پانی نہیں ہوتا، اور پانی قرآن و سنت ہے۔ یعنی آپ تیمم تب کریں گے جب پانی نہیں ہوگا، اور قرآن و سنت کو آپ تب اپنا اجتہاد اقوال صحابہ کی طرف آپ تب رجوع کریں گے جب قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود نہیں ہوگا۔ پانی پڑا ہو تو آپ کا تیمم جائز نہیں ہے، تیمم سے پڑی ہوئی نمازیں جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت میں حکم پڑا ہو اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر آپ اقوال صحابہ میں حکم ڈھونڈ رہے ہو، اقوال تابعین میں، اتباع التابعین میں، ائمہ محدثین میں ڈھونڈ رہے ہو، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ ما حاصل یہ ہوا گفتگو کا، لہذا اقوال صحابہ و تابعین اور ائمہ کے اجماع اور اجتہاد کی تمام صورتیں مصادر قانون کے طور پر صرف اس وقت حجیت کا درجہ حاصل کرتی ہیں جب کتاب و سنت میں کوئی متعلقہ حکم کی نص موجود نہ ہو۔ اگر مسئلہ کتاب اللہ سے ثابت ہے اور واضح ہو جائے تو اس سے سنت پر ترجیح ہوگی،
اور اگر سنت سیہ سے ثابت ہو جائے تو اسے آثار صحابہ و تابعین اور اقوال تابعین اور اقوال اہل بیت پر ترجیح ہوگی، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جب قرآن و سنت میں نہیں تو پھر ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسائل کے احکام اور شرعی مسائل کے استنباط میں تحقیق کا اسلوب۔